الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام رسولوں اور ولیوں کے تاجدار سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام عرض کیجیے. کائنات اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آخری کتاب میں اپنے نیک مخصوص اور سلیکٹڈ بندوں کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ایک ایسا قانون ہے، ایسی لا ہے، ایسا ضابطہ ہے جس کے ذریعے قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا اللہ کے ان مقدس بندوں کی شان سے واقف ہوتا رہے گا اور ہر زمانے میں یہ آیت پکار پکار کر اللہ کے نیک بندوں کی شان کو، ان کے مقام کو، ان کی عزت، ان کے ریسپیکٹ کو بیان کرتی رہے گی. اس کا ترجمہ پھر سن لیجیے. الا بے شک خبردار، الا سنو، ان اولیاء اللہ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ غم. کسی شخص کا، کسی آدمی کا، کسی مسلمان کا اللہ کا ولی ہونا، اللہ کا دوست ہونا، اللہ کا مقرب ہونا، یہی بڑی شان کی بات ہے، بڑی اونچی بات ہے. یہ پوسٹ بہت اونچا ہے اور ایسے شخص کے لیے یہ رزلٹ اور یہ
یہ نتیجہ لازمی ہے کہ وہ شخص دنیا کے خوف سے اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہر قسم کے غم سے بے نیاز ہوگا. کیوں کہ جب بندہ اپنے رب کی رضا کی تلاش میں اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے، اس کے سامنے رضائے الہی کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ہوتا ہی نہیں. اللہ کی محبت اور اطاعت کے علاوہ کوئی دوسری منزل ہی نہیں ہوتی، کوئی دوسرا اسٹیج ہی نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے اس اسٹیج پر پہنچ جانے کے بعد اس کے سامنے اللہ ہی اللہ ہوگا اور خیال غیب اس کو دھوکہ نہ دے سکے گا. نہ دنیا کی رنگینی اسے اپنی طرف کھینچ سکے گی، نہ لوگوں کی باتوں کا اس پر اثر ہوگا، نہ ظالم کا ظلم اسے اپنے راستے سے بہکا سکے گا. الغرض جب اور تشدد کی تمام کوششیں ایسے بندے کامل کے لیے ناکامیاب ہو جائیں گی. اور ظاہر ہے کہ ولی یہ کامل وہ ہوتا ہے کہ جس کے آگے شیطان اپنی شکست اور اپنی ناکامیابی کا اقرار کر لیتا ہے، اور جب شیطان ہی ناکامیاب ہو جائے تو اندازہ کیجیے کہ اس بندے کامل کو کون اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے راستے سے کون سے بہکا سکتا ہے. اس سلسلے میں اس بات کو یاد رکھیے کہ خوف اور غم یہی دو چیزیں ہیں جو اس دنیا میں انسان کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، پریشانی ہے، ڈیفیکلٹی ہے، پرابلمس ہے، جو کچھ بھی کہیے آپ. ہر آدمی جس کیپیسٹی کا اور جس صلاحیت کا وہ مالک ہے وہ سوچ سکتا ہے اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جو بسنے والی قوم ہے اس کے لیے یہی پریشانیاں آگے پیچھے لگی ہوئی ہیں. آپ اگر حاکم ہیں، اگر گورنر ہیں، تو آپ کے سامنے یہ ڈیفیکلٹی ہے، یہ پریشانی ہے کہ جو آپ کے اندر میں لوگ ہیں آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ ہم سے راضی رہے. اگر آپ منسٹر ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ریکارڈ بہت اچھا ہو، جو لوگ آپ کے کنٹرول میں ہیں، یہ جن لوگوں سے آپ کا تعلق ہے آپ چاہیں گے کہ یہ ہم سے راضی رہے، ورنہ ہماری منسٹری خطرے میں پڑ جائے گی. آئیے اس کے علاوہ ہم اپنی گھریلو زندگی میں دیکھتے ہیں باپ کو یہ فکر ہے کہ بیٹے کے لیے وہ کھانا کہاں سے لائے گا، رزق کی تلاش کرنی چاہیے، بیٹوں کا پیٹ بھرنا، کنبوں کا پیٹ بھرنا، اس کے لیے روٹی اور کپڑے کو مہیا کرنا کہ ہیڈ آف دی فیملی کا یہ ہمیشہ سے دستور رہا ہے. مختصر یہ کہ ہر آدمی
اپنے اپنے ریزن اور اپنے اپنے سرکل میں کچھ نہ کچھ پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے. لیکن میرے دوستو، یہ تو ہماری آپ کی بات ہے، کیونکہ ہماری نظر ہمیشہ انسانوں پر ہوتی ہے. وہ ناراض نہ ہو جائے، یہ راضی نہ ہو جائے، اس کو ہم سے شکایت نہ ہو، اس کو ہم سے شکایت نہ ہو. اور ویسے بھی آج کی دنیا میں پاپولر بننے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ سب آدمی اس سے راضی ہو. اور میرے دوستو، یہ دنیا کا ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے. یاد رکھو، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ یہ بات عجیب و غریب ہے، اور سوائے دھوکے کے اس میں کچھ نہیں ہے. کیوں کہ جو شخص لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائے گا، یقیناً وہ خدا کو کبھی راضی نہیں کر سکتا. کس کو راضی کیا جائے گا؟ کون راضی کرے گا؟ کون راضی ہوگا؟ اس قسم کے سینٹنس اور جملے آج کی سیاسی دنیا میں ہمیں پڑھنے میں آتے ہیں اور سننے کو ملتے ہیں کہ جی سب کو راضی کرنا چاہیے. میرے دوستو، آپ سچی بات کہیں گے، جھوٹا آپ سے ناراض ہو جائے گا. آپ حق کہیں گے، اہل باطل آپ سے ناراض ہو جائیں گے. آپ دین کا راستہ بتائیں گے، بے دین آپ سے ناراض ہو جائیں گے. جو بات آپ کے منہ سے نکلے گی اس میں کچھ نہ کچھ غلوب آپ کے سامنے ہو جائیں گے. اس لیے لوگوں کو راضی کرنے کا جو سوال ہے یہ بڑا مشکل ہے. ہاں، ایک طریقہ ہے، اولیاء کاملین جس اسٹیج پر ہوتے ہیں، میرے دوستو، چونکہ ان کی زندگی میں دوسرے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی راضی ہو تو ٹھیک ہے، اور کوئی ناراض ہو تو اس سے انہیں کچھ غم نہیں، کیونکہ ان کے دل و دماغ میں خدا کا خوف ہوتا ہے. متقی کی تعریف ایک تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے والا، اور ایک یہ بھی ہے کہ خدا سے ڈرنے والا. کیونکہ وہ خدا سے ڈرتا ہے، رات دن ڈرتا ہے، زندگی کے ہر لمحے میں، ہر گھڑی میں، ہر منٹ میں خدا کا خوف اس کے سامنے ہوتا ہے. اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جو آدمی خدا سے ڈرے گا، دنیا کی کسی چیز سے اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا. یہ بات کہ ہم سے ہر آدمی راضی ہو جائے، اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں. اس سے تھوڑا بہت آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ اگر اس نسخے پر عمل کیا جائے تو اس میں اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ہو سکتی ہے. سرکار دو عالم سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ایسی نصیحت فرمائیے، ایسا طریقہ بتائیے کہ اگر میں اس پر عمل کروں تو خدا بھی راضی ہو جائے اور خدا کے بندے بھی راضی ہو جائیں. اللہ اکبر! سوال دیکھیے
کس قدر اونچا، کتنا اہم، کتنا بڑا. ایسی بات بتائیے کہ خدا بھی راضی ہو جائے اور خدا کے بندے بھی راضی ہو جائے. سوال یہ کیا گیا، اس کا جواب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا آسان، کتنا سادہ، کتنا مختصر اور کتنا جامع اور کمپرہینسو قسم کا جواب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا. فرمایا دیکھو، خدا کو اگر راضی کرنا ہے تو دنیا سے تم بے نیاز ہو جاؤ، دنیا سے الگ ہو جاؤ. کیوں؟ کہ جب تک دنیا تمہارے اور خدا کے بیچ میں ہوگی خدا راضی نہیں ہوگا. الگ کرو اس کو. تمہارے سامنے کبھی بیٹے کا سوال آئے گا، کبھی بیٹی کا سوال آئے گا، کبھی برادری کا سوال آئے گا، کبھی اس کا سوال آئے گا، کبھی اس کا سوال آئے گا. تو حق کے مقابلے میں کسی کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اللہ کیا کہتا ہے، اس کے رسول کا کیا فرمان ہے، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے. یہی تو دنیا ہے. جب تم اس سے الگ ہو جاؤ گے، دنیا سے اپلیکیشن کو ختم کر لو، تو خدا تم سے راضی ہو جائے گا. آپ اس حدیث کو سن کر دھوکے میں نہ آئیے کہ دنیا سے کنیکشن ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کام نہ کریں. نہیں، بالکل نہیں. یاد رکھیے، بیٹا، بیٹی، بیوی، دکان، مکان، یہ سب کام کاج یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے. دین. دنیا وہاں شروع ہوتی ہے جہاں انسان خدا کو بھول جاتا ہے. خدا کی اطاعت اور عبادت اور مرضی کے خلاف جب کام کرتا ہے وہ دنیا ہے. باقی دکان پر بیٹھنا، تجارت کرنا، بزنس کرنا، رزق حلال حاصل کرنا، یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام نے ہمیں بتایا ہے، رہنمائی کی ہے. یہ دنیا نہیں. فرمایا کہ دنیا کو چھوڑ دو، خدا راضی ہو جائے گا. اچھا، اب خدا کے بندوں کو کیسے راضی کیا جائے؟ تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے مال پر نظر مت رکھو. اے مدینے والے آقا، آپ کی حکمت پر قربان، آپ کی دانائی پر قربان کہ آپ نے ایسا جواب دیا کہ آج اس جواب کے اوپر سینکڑوں اور ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. لوگوں کے مال پر نظر مت کرو. جب لوگوں سے تمہیں لالچی نہیں ہوگا تو لوگ تمہاری مخالفت نہیں کریں گے. بات ختم ہو گئی. کیونکہ مخالفت وہیں شروع ہوتی ہے جہاں میرے دوستوں کوئی معاملہ ہو، کوئی پیسے کا معاملہ ہو، کوئی معاملہ ہوگا جبھی تو مخالفت ہوگی. اور جب آپ کو لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں، نہ ان کی کسی معاملے سے آپ کو مطلب ہے، تو پھر اگر کوئی مخالفت بھی کرے گا تو پھر اس کا بدلہ اس کو ملے گا، آپ کا وہ کچھ نہیں کر سکے گا. فرمایا کہ لوگوں کے مال پر نظر مت رکھو، بس لوگ تمہارے ہو جائیں گے اور لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. ایک ولی کامل کا مقام بھی میرے دوستوں یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص تو دنیا سے الگ ہوتا ہے، اور جب وہ دنیا سے الگ ہوتا ہے تو اس کو خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ مقرب ہوتا ہے. اور جب وہ مقرب ہوگا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ پر اس کی نظر ہوگی اور مخلوق کی کسی چیز کے اوپر اس کی نظر نہیں ہوگی. چنانچہ اس اسٹیج میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی تفسیر میں اس بات کو نوٹ کیجیے کہ ایسا انسان کامل کہ اگر کچھ اس کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کو خوشی نہ ہو. ہاتھ میں 1000 آ گیا، لاکھ آ گیا، جو کچھ آ گیا ٹھیک ہے، آ گیا اللہ نے دیا. ایسی خوشی
کہ جس میں آدمی خدا کو بھول جائے، اگر آ جائے تو آنے کی کوئی خوشی نہیں، اور اگر چلا جائے تو جانے کا کوئی غم نہیں۔ اپنا کیا ہے؟ اللہ اندازہ کی سید جیلان شہنشاہ بغداد سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، گھر سے خبر آئی حضور آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا کچھ نہیں، فرمایا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات شروع ہے، بات کر رہے ہیں، بات ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں خبر آئی کہ حضور بچے کو نہلانا اور کفن وغیرہ پہنانا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر بات کر رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ خبر آئی حضور نماز جنازہ تیار ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا، اے سننے والوں، ایک مہمان منتظر ہے دعائے خیر کے لیے، چلو اب ہم اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، صاحبزادے کا انتقال ہوا، کسی قسم کی کوئی بات نہیں۔ دفن کا وقت آیا، غسل کا وقت آیا، تو اس وقت بھی میرے دوستوں بات جاری ہے، خدا کے بندوں میں تبلیغ جاری ہے، ہدایت کا پیغام سنایا جا رہا ہے۔ لیکن اب نماز جنازہ چونکہ دینی معاملہ تھا، اس وقت آپ نے اعلان فرمایا چلو اب نماز جنازہ پڑھیں۔ یہ ہے میرے دوست وہ مقام کہ اگر کچھ چلا گیا، بھائی جانے کی چیزوں میں سے ظاہر ہے دولت بھی ایک چیز ہے، متعلقین اور رشتے دار بھی ایک مقام رکھتے ہیں، اور اولاد بھی بڑی چیز ہے، لیکن اس کا کوئی غم نہیں۔ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، اور اگر کچھ آ گیا تو پھر اس کا شکر ہے، شکر اور اس کا احسان ہے۔ معلوم ہوا کہ بندہ جب اس اسٹیج پر آ جائے تو اگر کچھ آ جائے تو آنا اور جانا اگر اس کے لیے دونوں برابر ہو جائے تو بس سمجھ لو کہ یہ بندہ اس مقام پر آ گیا ہے کہ جس کو مقام ولایت کہتے ہیں۔ عزیزوں اور دوستوں، اندازہ کیجئے کہ اللہ کے ولی کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے، اور جب وہ خدا سے ڈرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جو خدا سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ ہے ایک ولی کامل کا مقام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ولی کامل کی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔